هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ اس سلسلے میں آیات احکام پر گفتگو کی جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے تمام ہی شعبوں کے اندر ہمیں احکام دیے ہیں، خواہ ان کا تعلق معاملات سے ہو، ان کا تعلق نکاح و طلاق سے ہو، یا ان کا تعلق مالی معاملات سے ہو۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کے ضمن میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس آیت کا تعلق مالی معاملات سے ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ باطل طریقہ، باطل سبب، وہ طریقہ، وہ ذریعہ شریعت نے جسے روا نہیں رکھا، شریعت نے جسے جائز نہیں رکھا، ذرائع آمدنی کا وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ ایسا طریقہ اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، اور شریعت مطہرہ نے متعدد اور درجن بھر یا سے زیادہ حلال آمدنی کے ذرائع ہمیں دیے ہیں، مختلف نظام دیے ہیں، مختلف طریقے دیے ہیں۔ جو نظام دیا ہے اس کو فالو کیا جائے، اگر اس کے خلاف کیا جائے گا تو وہ باطل طریقہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ جو باطل طریقہ ہے اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ اب باطل طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا رشوت کا لین دین، اور اس کا استعمال زیادہ تر حکام کے پاس ہوتا ہے یا عدالتوں میں ہوتا ہے، کہ جب کوئی بندہ اپنا فیصلہ لے کر جاتا ہے اور وہ یا تو جج کو رشوت دیتا ہے، یا وہ وکیل کو رشوت دیتا ہے، یا وہ گواہوں کو رشوت دیتا ہے، اور رشوت کے بل بوتے پر وہ ایک ناحق چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو باطل طریقوں میں سے ایک طریقہ رشوت کے ذریعے ظلم مال حاصل کرنا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس طریقے کو بھی اس آیت مبارکہ میں بیان کر کے اس کی مذمت بیان کر دی اور اس سے منع کر دیا۔ آج اس آیت مبارکہ کے تحت ہم کن کن موضوعات پر گفتگو کریں گے، آئیے ان موضوعات کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ نمبر 3، مال حلال کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ نمبر 4، مال حرام کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ نمبر 5، آیت میں مذکور لفظ الباطل اور لفظ تدلو کی تشریح۔ نمبر 6، رشوت دے کر عدالتی فیصلہ جیتنے سے کون کون سے پہلو مراد ہیں؟ نمبر 7، اگر شہادت یا حلف کی بنا پر عدالت سے ناحق مال حاصل کیا تو کیا حکم ہے؟
سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے نقطے کی طرف کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ دو افراد ربیعہ بن عبدان الحضرمی اور امرؤ القیس الکندی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد ایک مقدمہ لے کر آتے ہیں، اور مقدمے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ عبدان خضرمی نے یہ دعویٰ کیا کہ جو زمین ہے وہ اس کی ہے، لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھے۔ امرؤ القیس کندی نے دعویٰ کیا کہ زمین ان کی ہے، تو گواہ جو ہے مدعی سے مانگے جاتے ہیں۔ مدعی کون ہوتا ہے، مدعا علیہ کون ہوتا ہے؟ شریعت کے نظام میں اور عام طور پر جو سرکاری نظام رائج ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ایف آئی آر کٹوا دے جا کے اسے ہی مدعی قرار دیا جاتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ گواہ کس پر ہوں گے، حلف کس پر ہوگا۔ گواہ ہمیشہ مدعی پر ہوتا ہے اور حلف جو ہے وہ مدعا علیہ پر ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر جو زمین کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ عبدان حضرمی تھے، تو انہوں نے ان سے گواہ طلب کیے گئے، ان کے پاس گواہ نہیں تھے، تو امرؤ القیس کو کہا گیا کہ اب تمہیں حلف اٹھانا ہوگا۔ اب یہاں سے فیصلہ کرنے والوں کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں افراد کے مابین فیصلہ کرنے سے پہلے خوف خدا ان کے اندر پیدا کیا اور کہا کہ دیکھ لو، سوچ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ، یعنی کفار کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کا عہد لے کر اور قسم لے کر چھوٹے سے قیمت کے بدلے جو ہے وہ اپنے دیانت کا، اپنی امانت کا سودا کر دیتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو دونوں پر خوف خدا طاری ہو گیا اور رونے لگے، اور دونوں میں سے ہر ایک یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین بس میری نہیں ہے، اب یہ اس کی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ اس کی ہے۔ اور اب اس کے بعد جو ہے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی اور دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے دعوے سے ہی پیچھے ہٹ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188، جو آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حق حاصل کرنا جائز ہے، حق حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا بھی جائز ہے، فیصلے کی طرف جانا بھی جائز ہے، لیکن ایک موقع ہوتا ہے خوف خدا کا بھی، اپنے بھائی کے درد کے احساس کا بھی، اس کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے، یہ پوری کی پوری آیت مبارکہ مال حرام کے احکام کے گرد گھومتی ہے کہ مال حرام کیا ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، الاشیاء تعرف بازدادها، اشیاء جو ہے وہ اپنے ازداد سے، اپنی ضدوں سے جانی جاتی ہے، تو حرام کو سمجھنے کے لیے حلال کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر حلال کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو حرام میں کسی وقت بھی بندہ پڑ سکتا ہے، تو حرام کے ساتھ ساتھ حلال کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اب حلال کے جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ 3 طرح کے پہلو ہیں، یعنی ہم جو کھاتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، اور جو ہمارے اسباب ہیں، ذرائع آمدنی ہیں، وہ حلال ہونے چاہیے۔ تو جو پہلا وہ ہے، پہلی جو قسم ہے، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں، اگرچہ کہ پہلی قسم اور دوسری قسم کا تعلق نہیں ہے۔ پہلی جو قسم ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ حلال ہونا ضروری ہے۔ تو روئے زمین پر 3 طرح کی چیزیں ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ غالب طور پر 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک معدنیات ہیں، دوسری حیوانات ہیں، اور تیسری نباتات ہیں۔ معدنیات کے اندر اور نباتات کے اندر صرف 3 چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو انسانی عقل کو نقصان پہنچائے، یعنی جب نشہ آ جاتا ہے تو عقل کو نقصان پہنچتا ہے، انسانی صحت کو نقصان پہنچائے، اسے مطلب کہ امراض میں مبتلا کر دے،
اس کے کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے، اس کے کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جائے، اس کے کھانے سے کوئی اور موذی مرض کے پیدا ہونے کا ظن غالب ہو۔ تیسری چیز ہے کہ انسان اس سے مر جائے، جیسے زہر ہے، زہر نباتات میں ہی ہوتا ہے زہر۔ تو جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنی بھی نباتات ہیں، اس کے اندر اصول یہ ہے کہ اگر تو کوئی خارجی سبب پایا جاتا ہے جو انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، عقل پر اثر انداز ہوتا ہے، یا انسان کی حیات پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مٹی کھانا، راکھ کھانا، آگ کھانا، ان کا کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ لازمی طور پر انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ زہر کھانا حلال نہیں ہے، انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طریقے سے نباتات میں سے وہ چیزیں کہ جو عقل کو متاثر کرتی ہیں، یعنی ان میں نشہ ہوتا ہے، نشے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو جیسا کہ کوئی افیون نشے کے لیے استعمال کرے، بھنگ نشے کے لیے استعمال کرے، تو اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ تو معدنیات کے اندر حرام ہونے کی، نباتات کے اندر حرام ہونے کی کوئی اور خارجی وجہ نہیں ہے۔ یہ تین اسباب اگر پائے جائیں تو ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا جائے گا، ورنہ شریعت نے کسی نباتات کو، کسی جڑی بوٹی کو حرام قرار نہیں دیا، کسی سبزی کو، کسی پھل کو حرام قرار نہیں دیا۔ اور معدنیات میں سے بھی یہ پہلو موجود ہیں، اور جہاں مطلب کہ نقصان نہ ہوتا ہو اجازت بھی دی ہے، جیسا کہ ہم عام طور پر پان میں چونا کھایا جاتا ہے، چونا معدنیات کی قسم ہے، لیکن تھوڑا کھانے میں نقصان نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی نشے کا پہلو ہے، تو اس لیے اس کے کھانے کو کبھی بھی فقہا نے حرام نہیں کہا۔ نباتات کے اندر تمباکو ہے، تمباکو کھایا جاتا ہے قلیل مقدار میں، یا جن کی جو عادت ہوتی ہے اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچتا۔ یعنی جس کو تین جو چیزیں ہیں اس کے دائرے میں یہ چیزیں نہیں آتی، جو نہیں آتی وہ حلال رہیں گی، جو آ جائیں گی وہ حرام ہو جائیں گی۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق کھانے سے تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق استعمال کرنے سے ہے۔ اب جیسے مرد کے لیے جو ہے وہ سونا حرام ہے، عورت کے لیے حرام نہیں ہے۔ مرد کس طرح کے کپڑے پہنے گا، کس طرح کا نہیں پہنے گا، تو یہ استعمال کے تعلق سے ایک جداگانہ بحث ہے، مطلب کہ آج کے موضوع میں اس کا ضابطہ بیان کرنا مشکل ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے ذرائع آمدنی۔ تو کھانے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ایک ضابطہ بیان کیا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تین طرح کی چیزیں بیان کی، اس میں سے دو چیزیں بیان ہوئی، پہلی چیز معدنیات، دوسری چیز نباتات، تیسری چیز رہ گئی۔ تیسری چیز ہے حیوانات۔ اب حیوانات کے اندر وہ جانور جو ذی ناب ہوتے ہیں، ناب کہتے ہیں ان کیلوں کو، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کتا، اس کے دو الگ سے یوں دانت نکلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کتے کو دیکھ لیں، شیر کو دیکھ لیں، چیتے کو دیکھ لیں، لومڑے کو دیکھ لیں، یوں اس کے یوں دانت نکلے ہوں گے دو یہاں پر۔ تو وہ دانت جو ہے نا وہ بھیڑ کے، گائے کے، بکرے کے نہیں ہوں گے۔ تو وہ جانور چھپایا کہ جو ذی ناب ہے، جس کے اس طرح کے دانت ہوتے ہیں، وہ حرام ہے۔ جتنی بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض جتنے بھی ہیں، سب کے سب حرام ہیں۔ پرندوں کے اندر جو چونچ سے نہیں کھاتے وہ حرام ہے۔ سمندر کے اندر سوائے مچھلی کے کوئی اور جانور حلال نہیں ہے۔ تو حیوانات کا ضابطہ یہ ٹھہرا کہ ذی ناب جانور حلال نہیں ہے، جو چونچ سے نہیں کھاتے وہ حلال نہیں ہے، حشرات الارض حلال نہیں ہے، سمندری سی فوڈ کے اندر جو ہے سوائے مچھلی کے کوئی اور جو جانور ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ جانوروں کے تعلق سے میں نے حکم بیان کر دیا۔ تو کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، معقولات کے تعلق سے میں نے عرض کیا۔ اب چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، ذرائع آمدنی۔ جب کسی کے پاس کوئی مال آتا ہے، مال کے پیچھے ایک سبب شرعی پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا طریقہ پایا جانا ضروری ہے کہ شریعت نے جس کو حلال قرار دیا ہے، اگر ایسا طریقہ پایا جائے گا کہ شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے تو وہ طریقہ ٹھیک ہوگا، حلال ہوگا، وہ ذریعہ آمدنی حلال کہلائے گا۔ 5 مرکزی سبب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر ان اسباب سے مال حاصل ہوتا ہے تو وہ مال حلال ہے۔ پہلا سبب ہے کچھ چیزوں پر صرف قبضہ کر لینا ملکیت کا فائدہ دیتا ہے۔ مالک بننے کے بعد بندہ سفید و سیاہ کا مالک ہو جاتا ہے، جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے۔ ہر چیز پر قبضہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا، کچھ چیزوں پر، وہ چیزیں جو ملک غیر سے خالی ہوتی ہیں،
جو مباح ہوتی ہیں اس کے اندر جنگل کا گھاس ہو گیا، یعنی سرکاری جو چراگاہیں ہوتی ہیں اس کا گھاس ہے، کسی نے جا کر کاٹا اور قبضہ کر لیا، اس کی ملکیت میں آ جائے گا، اس کے لیے یہ حلال ہے۔ جنگل کی جو لکڑیاں ہیں، سرکاری جو چراگاہ پہ لکڑیاں ہوتی ہیں، قانون اگر نہ روکتا ہو، اور تو قانون عام طور پر درختوں سے روکتا ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے دار لکڑیاں ہوتی ہیں، جھاڑ پونجے جو ہوتے ہیں، ان سے نہیں روکتا۔ تو اس طرح کی جو لکڑیاں ہیں، جو بھی کاٹے گا اس کی ملکیت میں آ جائیں گی۔ نہر جاری ہے اور نہر بہہ رہی ہے، جس نے بھی اس سے پانی بھر لیا اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ جس نے بھی جال ڈالا، مچھلیاں آ گئی، اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو فی نفسی ہی مباح ہیں، جو بھی اسے استعمال کرے گا اور اپنے قبضے میں لے گا، کسی برتن میں لے لے گا، اپنے قبضے میں لے لے گا، تو اس کی ملکیت میں آ جائیں گی اور اس کے لیے وہ حلال ہو جائیں گی۔ تو کچھ چیزوں میں قبضہ جو ہے وہ سبب حلت ہے، حلال ہونے کا سبب ہے۔ دوسرا سبب ہے، کفار سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے اور بطور غلبہ تغلب کے بعد جو ان کے مال و اسباب حاصل ہوں گے انہیں مال غنیمت کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں پر حلال ہوں گے اور اس کی ملکیت جو ہے وہ ثابت ہوگی، اور جو بھی سپہ سالار ہے وہ پھر تقسیم کرے گا، اس کے پورے حصے ہوں گے، اس کے اتنے حصے ہیں، اس کے اتنے حصے، اس کے اتنے حصے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جو عام طور پر نہیں پایا جاتا، بڑا خاص سبب ہے۔ ایسے اگر مواقع آئیں تو یہ ایک سبب شریعت نے رکھا ہے۔ بہرحال تیسرا سبب یہ ہے کہ ایسا سودا کہ جو شریعت نے روا رکھا ہے وہ ایگریمنٹ کیا جائے، جیسا کہ تجارت ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ مال حاصل ہوا، کسی نے جو ہے وہ اپنے آپ کی خدمات سپرد کی، کوئی کام کاج کیا، حلال کام کاج، اس کے ذریعے مال حاصل ہوا، تو وہ مال جو مالک کی رضامندی سے عقد شرعی کے ذریعے حاصل کیا جائے، خواہ عقد تجارت ہو یا عقد اجارہ ہو یا عقد شرکت و مداربت ہو، یہ ایک سبب ہے حلال مال حاصل ہونے کا۔ چوتھا سبب، مالک کی رضامندی سے بغیر معاوضے کے بندہ اس چیز کا مالک بن جائے، جیسا کہ گفٹ سامنے والا اپنی رضامندی سے دیتا ہے، لینے والا لے لیتا ہے، تو گفٹ کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا معاوضہ نہیں ہوتا، بغیر معاوضے کے حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے لیے وصیت کی ہوئی تھی اور وہ وصیت کا اہل تھا، اسے وہ مال ملے گا۔ اسی طریقے سے صدقات ہیں، اگر کوئی کسی کو بطور صدقہ دیتا ہے تو صدقات نافلہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو غنی یا فقیر ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، ہر ایک لے سکتا ہے۔ صدقات واجبہ جو ہے وہ صرف شرعی فقیر لے گا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں کہ مالک کی رضامندی سے بغیر کسی معاوضہ دیے یہ چیزیں ملکیت میں آ جاتی ہیں اور بندہ ان کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ چوتھا سبب تھا۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ بندہ اپنی چاہت کے بغیر، نہ اس کی اپنی چاہت شامل ہو یہ ضروری نہیں ہے، نہ سامنے والے کی چاہت شامل ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جبری طور پر وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جائے۔ اور ایسا ایک ہی جگہ ہوتا ہے وراثت کے اندر کہ جیسے ہی اس کے مورث کی، اس کے اس رشتہ دار کی جس کا یہ وارث بن رہا ہے، اس کی آنکھ بند ہوئی اور اس کا انتقال ہوا، اس کا مال و اسباب وراثت کے حصے کے مطابق اس کی ملکیت میں خود بخود آ جاتا ہے۔ تو یہ مرکزی طور پر 5 بڑے اسباب ہیں حلال ذریعہ آمدنی کے۔ ان طریقوں سے جو مال حاصل ہوگا وہ مال حلال ہوگا، طیب ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ یہ 5 مرکزی جو اسباب ہیں اگر ہمارے سامنے رہیں تو ہم حلال کے نظام کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے حلال سمجھ لیا کہ حلال کے کیا ذرائع ہیں، آخر یہ دیکھتے ہیں کہ مال حرام کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں مال حرام پایا جاتا ہے۔ مال حرام کے 6 بڑے مرکزی اسباب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ظلماً جبراً مال حاصل کرنا، یعنی حرام مال۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، اس مال حرام باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ تو مال حرام کے اسباب کیا ہیں؟ ایک سبب ہے قہراً جبراً ظلماً، کسی سے کسی کا مال حاصل کرنا، ڈاکے کے اندر، اسٹریٹ کرائم کے اندر، چوری کے اندر، غصب کے اندر، یہی ہوتا ہے کہ ظلماً کسی کا مال جو چھین کر یا چوری کر کر لیا جاتا ہے۔
مال حرام کا دوسرا سبب باطل خواہشات اور لہو لائب والی جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے مال حاصل کرنا یا ان میں مال لگانا. مثال کے طور پر جوا ہے. اب کسی جوا جو ہے دراصل ایک خواہش نفسانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور خواہش نفسانی ہوتی ہے بس میں کھیلوں ہی کھیلوں، اور جواری جو ہے وہ کہیں سے بھی اس کو بند کر لیں اس نے وہیں آنا ہے. اس کی سوچوں کا محور جوا ہو کر رہ جاتا ہے. اس کا لالچ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پلٹ پلٹ کر وہاں آ رہا ہوتا ہے اور سارا گھر کنگال ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ اس عمل سے باز نہیں آتا. زنا ہو گیا کہ اس میں جو ہے ایک رغبت ہوتی ہے. شراب ہو گئے اس میں ایک رغبت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کے اندر بنیاد جو ہے نفسانی خواہشات ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو لہو لائب ہیں، حرام ہیں، حلال نہیں ہیں. اب کوئی ان کے ذریعے پیسہ حاصل کرتا ہے تو وہ پیسہ، وہ آمدنی جو ہے وہ مال حرام کہلائے گی. تیسرا سبب ہے رشوت. رشوت جو ہے بعض جگہ پر یک طرفہ رضامندی سے لی جاتی ہے، بعض جگہوں پر دو طرفہ رضامندی سے لی جاتی ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ لینے والا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن دینے والا لینے والے کو مجبور کرتا ہے کہ تم لو میں تاکہ میرا کام ہو جائے. تو جو رشوت ہے، رشوت کا جو لینا ہے کسی صورت میں حلال نہیں ہے. رشوت کے ذریعے جو بھی مال حاصل ہوگا وہ مال حرام ہوگا. رشوت تیسرا سبب تھا مال حرام کا. چوتھا سبب ہے سود. سود قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، اس کی مذمت بیان کی گئی. سودی کاروبار میں جو لین دین ہے، شرکت ہے، سودی یعنی لین دین کے اندر جو ملوث ہونا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا. تو سود ایک ایسا ذریعہ آمدنی ہے جو مال حرام پر مشتمل ہے. تو چوتھا سبب تھا سودی آمدنی. پانچواں سبب ہے خیانت کے ذریعے مال حاصل کرنا. اگرچہ کہ چوری میں بھی خیانت ہی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا چوری کے اندر کہ آپ کے پاس کوئی مال رکھوا کر گیا پھر آپ لے کر بھاگ گئے. چوری میں یہ ہوتا ہے کہ از خود بندہ جاتا ہے اور مال لے کر بھاگتا ہے. خیانت ہوتی ہے امانت کے اندر. کوئی آپ کے پاس مال رکھوا کر گیا ہے، آپ نے تھوڑا تھوڑا نکال کے استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی چیز رکھوا کر گیا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنی، آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. خواہ اس چیز کو استعمال کر کے ضائع کر دیا جائے یا اس کے فوائد حاصل کیے جائیں. خیانت جو ہے ذریعہ آمدنی کا ایک سبب ہے. کہ ذریعہ آمدنی کے جو اسباب ہیں اس میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو خیانت پر مشتمل ہوتے ہیں. چھٹا جو سبب ہے، چھٹا سبب بڑا ہی بنیادی سبب ہے. مال حرام کے جو اسباب ہیں اس میں سے جو چھٹا سبب ہے بڑا ہی بنیادی سبب ہے کہ تجارت کے اندر ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے سودا فاسد ہو جائے. اب کاروباری تجارت کی بہت ساری صورتیں ہیں، مطلب خریدنا بیچنا بھی تجارت میں شامل ہے. انویسٹ جب ہوتا ہے، آپ کسی سے پارٹنرشپ کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، مداربت کرتے ہیں، وہ بھی کاروبار ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے. یا آپ جو ہے وہ کوئی ایسا اجارہ کر لیتے ہیں جو فاسدہ ہوتا ہے. کچھ فاسد اجارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی آمدنی مال حرام ہوتی ہے، کچھ کی نہیں ہوتی. کاروبار و تجارت کے اندر ایسا طریقہ کار اگر اختیار کیا گیا جس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے تو بھی آمدنی مال حرام ہو جائے گی. اور تقریباً 40 سے زیادہ ایسے اسباب ہیں جس سے کاروبار و تجارت میں جو سودا ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، آمدنی حرام ہو جاتی ہے. تو مقام غور ہے یہاں پر کہ اگر صرف ایک کاروبار و تجارت کو لیں تو ان 40 چیزوں کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہوگا کہ ہم اس سے بچ سکیں. وہ جو جرائم کہہ لیجیے آپ، وہ غلطیاں جو ہیں، وہ ناعلمی اور جہالت کے جو اسباب ہیں ہمارے اندر نہ پائے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا سودا حرام ہو جائے. بعض اوقات جو ہے نا صرف ناعلمی بڑا سبب ہوتا ہے. بندہ احتیاط کرتا ہے تو مطلب کہ اسے نجات مل جاتی ہے اور اس طریقہ کار پر عمل نہیں کر رہا ہوتا. تو میں نے آپ کے سامنے مال حرام کے 6 مرکزی اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ اسباب جہاں پائے جاتے ہیں وہاں پر آمدنی حرام ہو جاتی ہے. حرام آمدنی کا استعمال کرنا حلال نہیں ہوتا. حرام آمدنی میں سے کچھ، یعنی حرام آمدنی میں ایک چیز تو مشترک ہے کہ اس سے چھٹکارا پایا جائے گا، بندہ اس سے خلاصی پائے گا. البتہ اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اصل مالک کو ہی دینا ضروری ہے.
جیسا کہ رشوت لی ہے اصل مالک کو ہی دینا ضروری ہوگا، زنا کی آمدنی ہے اصل مالک کو دینا ضروری ہوگا، گانے کی آمدنی ہے اصل مالک کو ہی دینا ضروری ہوگا، تلاوت کی آمدنی حلال نہیں ہے، تلاوت کی جو آمدنی ہے اصل مالک کو دینا ضروری ہوگا، قرآن پڑھانے کی آمدنی تو حلال ہے، قرآن سنانے کی آمدنی حلال نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اصل مالک کو لوٹانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا کافی ہوتا ہے۔ تو مال حرام کے 6 اسباب بیان کیے، لیکن یہ 6 اسباب تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑی عمارت میں نظر آنے والی 6 کھڑکیاں ہیں جو دکھا رہی ہیں کہ اس عمارت کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ جب اس عمارت میں داخل ہوں گے تو پوری تفصیل ہے، پورشنز ہیں، مختلف حصے ہیں، ہر حصے کو جدا گانا سمجھنا شرعی اعتبار سے حلال طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ تو باطل ہوتا کیا ہے؟ باطل طریقہ کسے کہتے ہیں؟ جو باطل طریقہ ہوتا ہے یعنی باطل کا معنی ہوتا ہے کل عدم، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور لفظ باطل جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مواقع پر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک کل عدم طریقہ، ایک ایسا طریقہ جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے ایک حرام طریقہ، ایک ایسا طریقہ جس کا نتیجہ حرام پر نکلتا ہو۔ اگر مال حرام ہے تو اس کا پہننا، اس کا استعمال کرنا، اس کا کھانا، اس سے فوائد اٹھانا، یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو باطل مال جو ہے مال حرام کو جنم لیتا ہے، اور مال حرام مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا گیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ تاکلو پر عطف ہے، یعنی نہ ہی ایسا کرو، لا اس پر بھی داخل ہے، نہ ہی ایسا کرو کہ تم لے کر جاؤ مقدمہ۔ عربی میں لفظ دلون ڈول کو کہتے ہیں، جس کو رسی ڈال کے کنویں میں چھوڑا جاتا ہے، تو اس لفظ دلون سے یہ تدلو لفظ جو ہے وہ نکلا ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم رشوت کو واسطہ پکڑو، جس طرح ڈول کنویں میں ڈالنے کے لیے رسی کو واسطہ پکڑا جاتا ہے، رشوت کا معنی بھی اسی رسی سے نکلا ہے۔ تو تم وہ ڈول والا معاملہ نہ کرو، اور ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ رشوت کو بنیاد بنا کر حکام کے پاس جاؤ، رشوت دو اور اپنے حق میں عدالتی فیصلہ کرواؤ، اب گواہوں کو خریدو، جج کو خریدو، غلط رپورٹیں بنواؤ، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ وکیل مقدمہ لڑے، اور بنیاد رشوت ہو۔ تدلو جو ہے اس کا یہاں کیا معنی بنتا ہے لغوی طور پر، اور کیا ایک مناسبت ہے، میں نے ایک تفنن کے طور پر مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ حکام کی طرف نہ جاؤ، اس طرح کے رشوت دینی پڑے اور مقدمہ اپنے لیے جتوانا پڑے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور ایک فریق کے جو ہے نا وہ مال حاصل کیے جائیں ناحق طور پر، بالاسمی، ظلم کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے، ناحق طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پتہ ہے کہ جناب یہ سب کچھ غلط ہے، پھر بھی ایسا کیا جائے اور رشوت کے بل بوتے پہ کیا جائے۔ تو ایک عدالتی فیصلے کے اندر یا کوئی مال حاصل کرنے کے لیے یہاں کس کو رشوت دینا مراد ہے، اور یہاں کس کو رشوت دینے کی بات ہو رہی ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں جو بھی ممکنہ صورتیں ہیں، یہ آیت مبارکہ ان تمام ممکنہ صورتوں کو شامل ہے۔ کوئی جج کو رشوت دیتا ہے اور غلط فیصلہ کرواتا ہے، اس کو بھی شامل ہے۔ کوئی گواہ کو رشوت دیتا ہے اور مقدمہ جو ہے وہ اپنے حق میں کرواتا ہے، اس کو بھی شامل ہے۔ کوئی جو ہے وہ آج کل تو زمانہ رپورٹوں کا ہے، مثال کے طور پہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو میڈیکل رپورٹ بنتی ہے۔ اب لگی کیل ہے اور بنا دے جناب چاقو کا زخم، میڈیکل رپورٹ میں اگر ڈاکٹر خیانت کرے گا تو ایسی رپورٹ وہ بنا سکتا ہے، تو ڈاکٹر کو رشوت دی جائے گی اور وکیل اس رپورٹ کی بنیاد پر مقدمہ لے کر آگے چلے گا۔ تو
اس پورے نظام کے اندر جو افراد غلط کرتے ہیں، رشوت کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر ناحق فیصلہ کرواتے ہیں اور ناحق فیصلے کے ذریعے اس مال کے مالک بنتے ہیں جس مال کا کوئی استحقاق نہیں تھا، تو یہ آیت مبارکہ ان تمام کریکٹرز کی مذمت کر رہی ہے، ان تمام افراد کی مذمت بیان کر رہی ہے کہ وہ جو ایسا کریں گے اپنے پیٹ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال حرام سے بچنے کے کئی جگہ پر احکام دیے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، تجارت کے ذریعے کھاؤ، تجارت طریقہ حلال ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے ظلم کے ذریعے جو یتیموں کے مال حاصل کرتے ہیں، ان کی جائیدادیں حاصل کرتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پورے نظام پر غور کریں، انصاف کے نظام پر، حق کے نظام پر، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، مقتول کو اور اس کے ورثہ کو انصاف نہیں ملتا، کوئی زخمی ہوتا ہے، مجروح کو، مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، کوئی زیادتی زنا کا شکار ہوتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا اور عزت اچھالے جانے کی بنیاد پر اس کے جو متعلقین ہیں ان کی جو عزت خراب ہوتی ہے، ان کو جو انصاف نہیں ملتا، اگر کسی کی پراپرٹی جو ہتھیا لی جاتی ہے اس کو انصاف نہیں ملتا، اگر کوئی کسی کی وجہ سے غلطی سے یا عمدن طور پر مر جاتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا۔ آج اگر انصاف کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ رشوت ہے۔ رشوت انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے، رشوت حق لینے میں رکاوٹ ہے، رشوت مظلوم کو اس کا حق دلانے میں رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج ایک پولیس والا، ایک وکیل، ایک ڈاکٹر، ایک جج، ایک رجسٹرار، عدالتی عملہ اور جہاں جہاں جس کا بن پڑتا ہے، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن جہاں انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، جہاں انصاف کا، جہاں حق کا، جہاں حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اس کا محرک، اس کا سبب، اس کی چمک صرف اور صرف مال ہے، جس کو شریعت نے رشوت کا نام دیا ہے۔ تو رشوت ہمارے معاشرے میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ آج ہر ایک اپنا کام تو نکال لیتا ہے، لیکن اس سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر جو ابتری پیدا ہو رہی ہے، معاشرے کا پورا نظام جو نیچے آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ رشوت لے کر جان چھڑا لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پورے ملک کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جہاں جہاں جس مرحلے پر حقوق کی پامالی ہوتی ہے، لوگ اسکولوں کے اندر جو ہے پڑھانے نہیں جاتے، پورے سال بچے جو ہے وہ آ کر چلے جاتے ہیں، کیوں؟ افسران بالا کو رشوت دیتے ہیں، تنخواہ کا کچھ حصہ دیتے ہیں، گھر بیٹھ کر کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو رشوت ہمارے ملک کو ناسور بن کر چاٹ رہا ہے، دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا ہے ہماری بنیادوں کو۔ اگر ہم نے اس نظام کو خود ختم نہ کیا اور اس کی جو شر انگیزی ہے اس کو نہ سمجھا کہ یہ آخرت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ مال حرام ہے، ہم جس سے رشوت لیتے ہیں یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، صرف توبہ تو کرنی ہے، پہلا مرحلہ ہے، صرف صدقہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، جس سے لیا ہے اس کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ تو رشوت ایک طویل موضوع ہے، بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ذہن میں ہیں، لیکن وقت قلیل ہے، اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شہادت کی بنیاد پر اور جی کورٹ سے مقدمہ جیت گئے ہم تو حق پر ہیں، جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں لوگ، بعض لوگ جھوٹی گواہیاں پیش کر دیتے ہیں، جھوٹے فیصلے کروا دیتے ہیں، بس ان کی ایک عزت بنتی ہے کہ جی ہم جیت گئے مقدمہ، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، قاضی ہمیشہ، ٹھیک ہے اگر جج جو ہے وہ مجرم نہیں تھا، اس نے شہادت پر فیصلہ کیا، جج جو ہے باطن پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اس نے قاتل کو خود قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ گواہی نہیں دے سکتا، وہ گواہی پر فیصلہ کرے گا، گواہی نہیں ہوگی تو حلف پر فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر وہ فیصلہ حقائق کے خلاف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں بری ذمہ ہو جانا ہے۔ کسی نے مال عدالتی فیصلے کے ذریعے، کورٹ کے فیصلے کے ذریعے، جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر، جھوٹے قرائن کی بنیاد پر، جھوٹے حلف کی بنیاد پر حاصل کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ تاریخ اسلام کے ایک عظیم قاضی گزرے ہیں،
بہت عظیم قاضی تھے، غالباً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت کے اندر یہ قاضی تھے، امام قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جب فیصلہ کرتے تھے تو کہتے تھے انی لاقضی لک و انی لاظنک ظالما، میری رائے یہ ہے، نہیں بات فیصلوں پہ ہی کہتے تھے، میں نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم ظالم آدمی ہو، تم نے جھوٹے طریقے سے فیصلہ تو کروا لیا ہے، گواہوں پر جرح ہو گئی، جتنی کرنی تھی کر لی، لیکن ولیکن لا یسانی ان اقضی بما یحضرنی من البینہ ان قضائی لا یحل لک حراما، میری قضا حلال کو حرام قرار نہیں دے گی۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے لا تدلوا بمال اخیک الی الحاکم وانت تعلم انک ظالم فان قضاءہ لا یحل حراما، قضا عدالتی فیصلہ حرام کو حلال قرار نہیں دے سکتا، گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، یہاں اگر کمی بیشی ہو گئی، فیصلہ ٹھیک تھا لیکن بنیاد اس کی غلط ثابت ہو سکتی ہے، گواہ بکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارا حق ہو گیا، جو مال ہم نے حاصل کیا یہ ہمارے حلال ہو گیا، جو مال ہم نے لیا وہ ہم اس کے مالک و مختار ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بغیر حق کے اس کا مال لینا جائز نہیں ہے، ذالک لما حرم اللہ مال المسلم علی المسلم، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے مال کو حرام قرار دیا ہے، نہ حق لینا حرام ہے، حق کے ساتھ لینا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، ایک دوسرے کی کہ خون، اموال، عزتیں تم پر حرام ہیں، ان کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ تو دین تحفظ دیتا ہے، دین حقوق قائم کرتا ہے، دین حقوق کے پورا کرنے کا درس دیتا ہے، دین حقوق کی پاسداری کی اہمیت سکھاتا ہے، دین کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا نیٹ پر کہ لاہور سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، کوئی سروے ہوا ہوگا کہ لوگ ذہنی اذیت کا شکار ہیں، اس کے دو اسباب ہیں، ایک بے روزگاری، دوسرا دین سے دوری۔ جب دین سے دوری ہوتی ہے، حقوق کی پامالی ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کا فرق نہیں رہتا، سفید و سیاہ کا فرق نہیں رہتا، حلال و حرام کا فرق نہیں رہتا، تو پھر بندہ وحشیوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، پھر اسے روحانیت کہاں سے آئے گی، اس کے اندر اطمینان کہاں سے آئے گا، اس کے اندر سکون کہاں سے آئے گا، اس کے اندر وقار کہاں سے آئے گا، اس کے اندر قرار کہاں سے آئے گا، پھر بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی اور اضطراب ہوگا اور نیند نہیں آئے گی اور 100 طرح کے مسائل ہوں گے۔ سکون چاہیے تو شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔